ایک مرتبہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہیں اس معاملے پہ۔ وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائیں، سر جھکا کے باہر آ جائیں۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بڑا والا پھاٹک کھولو، میں نے سر نیچے نہیں کرنا، میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا۔ اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے، تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے۔ اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا یا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ پرانے سارے جو آزمودہ نسخے تھے وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بیکار ہو گئے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ عمران خان کے بدترین مخالفین یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے دانشور اور صحافی، وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ عمران خان کسی مقدمے میں جیل میں بند نہیں ہے۔ وہ مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جائے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی۔ تو پاکستانیوں کو نہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کھلے دل سے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ عجیب ریزیلینس دکھائی ہے اس خاندان نے، یعنی عمران خان صاحب نے، ان کی اہلیہ نے، ان کی بہنوں نے، ان کے رشتہ داروں نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے۔ اتنی تکالیف اور اتنے ظلم اور جبر کے باوجود یہ لوگ ہر مرتبہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی ایک بہن آئی، انہوں نے کہا جی کہ اگر ججز انصاف نہیں دے سکتے تو گھر چلے جائیں، آپ کو انصاف دینے کے لیے اس منصب پہ بٹھایا گیا، اور ان ججوں نے جا کے اللہ رب العزت کو جواب نہیں دینا۔ یہ جو جج باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں نا اور انصاف دینے سے انکاری ہیں، ان ججز کو اللہ رب العزت کے ہاں سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے ناانصافی کی، ہم ظلم کے حصے دار بنے تھے۔ کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کیا یہاں پہ فیصلے انصاف کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے جج لا کر بٹھائے گئے ہیں جو بالکل انصاف نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ان کا پہلا ٹویٹ ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کی واپسی، تمام معصوم قیدیوں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ جناب عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے۔ اب جو تفصیلی عمران خان صاحب کا پیغام ہے ذرا وہ آپ سن لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام: میرے پاکستانیوں، میں نے جتنا ہو سکا ملک اور قوم کی خاطر ہر قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں، پوری قوم کی ہے۔ اگر ہم آج اس ظلم اور ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں۔ اب یہ فائنل ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بڑے لمبے عرصے سے ایک مومنٹم بنا رہی تھی، ہر قسم کی انہوں نے کوششیں کر کے دیکھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ اگر بات کرنا چاہے انہی کے پاس اصل اقتدار ہے۔ یہ تو سارے ریلو کٹے ہیں جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا وہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہے تو اس شرط کے اوپر کہ وہ ظلم اور زیادتیاں بند کریں اور پاکستان کو جو ہے وہ جمہوری انداز میں چلنے دیں، اور جمہوری آزادی ہونی چاہیے اس ملک میں، مینڈیٹ واپس آنا چاہیے، تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا، ایک ٹیم بھی بنائی تھی لیکن پھر بھی بات بنی نہیں۔ حکومت کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کبھی آئے گی نہیں جو عمران خان صاحب کے بنیادی نکات ہیں۔ یعنی اگر مینڈیٹ ہی واپس کر دیا تو پھر حکومت تو حکومت رہے گی نہیں، نئے الیکشن میں بھی چلے گئے تو یہ حکومت تو الیکشن جیت نہیں سکتی، تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس حکومت کے لیے آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، بات کرنے کا ان سے فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ٹائم ٹیک کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں۔ ہاں، عمران خان حکومت سے بات اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود جیل سے باہر آنا ہو کہ بھی مجھے تو جیل سے باہر نکالو، میں تمہارا ٹائم پورا کروا دوں گا۔ اب یہ بات وہ مانتے نہیں، اور یہ بات ان تک بار بار پہنچائی جاتی ہے، اور پہنچانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ 3-4 مرتبہ ان تک لوگ یہ باتیں لے کر گئے، اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کر گئے۔ عمران خان صاحب نے چٹا انکار کیا، جی میں نہیں کرتا۔ ان کا پیغام آگے آپ سن لیں: اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین اور قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں،
ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے۔ میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے، میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا۔ مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو بھی آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ میں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی بڑی خبر آئی ہے اتنا بڑا رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں آیا۔ اب اگر تو یہ خبریں بالکل درست ہیں، کیونکہ دیکھیں براہ راست میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، یہ پتا چلا تھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں پرابلم ہوئی اور انہیں لا کر چیک کروایا گیا 24 تاریخ کی رات کو، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جا کر سلمان صفدر صاحب ملے اور سلمان صفدر صاحب نے ایک رپورٹ لکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو بشرا بی بی کی فیملی ہے جو انہیں جا کر ملی، انہوں نے جو معلومات باہر پہنچائیں وہ ملتی جلتی ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی اور ایک انجیکشن لگنے کے بعد بہت تھوڑی سی بینائی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر وہ واپس آئی۔ تو آپ یہ سمجھیں فی الوقت تو ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے، 15% کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنی بڑی خبر آنے کے بعد جب پورا ملک ہل گیا، ہر طرف سے میسیجز، پیغامات، رولا پڑ گیا، سوشل میڈیا پہ آگ لگ گئی، تو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اب ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ معاملہ اب اچکزئی صاحب کا نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب تو خود فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ جو اچکزئی صاحب کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار الیکشن لڑا، ذرا اس سے پوچھیں کہ اس کے پاس فارم 45 ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ برے آدمی نہیں ہیں اچکزئی صاحب، وہ کھڑے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف، آئین کے حق میں، لیکن عمران خان کی صحت ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے۔ بہرحال ایک وکیل اندر گئے، وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں، ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وہ وکیل ملنے کے لیے گیا، اس نے کوئی بات بتا دی۔ اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے۔ پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے، اگر 2 4 5 لوگ ملیں تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لو جی، عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے وکلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں فوری اجازت کے لیے درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر سکیں۔ یہ جی عمران خان، یہ فستائیت ہے، مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا، ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا، اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے، اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات، چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے۔ ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے، ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے، تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے۔ اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو، اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے، انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا
کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے. یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے. تو دوسری سوچ یہ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا. اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا. ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں، اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے، بڑی گالم گلوچ ہوئی، کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا، انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے جیل کے باہر، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں. کیونکہ پاکستانیوں نے ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے، اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں. تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بہرحال، اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا، اس خواہش کی جو درگت بنی ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا، کارکنوں کو مارا کٹا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو. اب یہ ایک ظلم ہے. دیکھیں، قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے. پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی. اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے. اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا. وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے. تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواتین پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو چادر اور چار دیواری کا بار بار تقدس پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے نا، یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جہاں نون لیگ کی حکومتیں ہیں.